السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں واہی انفو ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر موجود تھا جس کا نام سبا اور وہاں کے آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں رہنے والے لوگ بہت ہی راحتوں میں تھے۔ ان کے پاس سونا، چاندی، لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لگے درختوں کی بھرمار تھی، اور اس قوم کا بادشاہ شلاجیل بن مالک تھا۔ شلاجیل کی موت کے بعد اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک جنات میں سے تھا، مگر اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے موجود نہیں ہے۔ بلقیس ایک نہایت ہی قابل عورت تھی جس نے یمن پر پورے 9 سال تک پورے جاہ و جلال کے ساتھ حکومت کی۔ اسی دور میں مشرق سے مغرب تک ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جس کو تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام انسان، جانور، چرند پرند اور جنات وہاں حاضر تھے، مگر آپ کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ اور جب آپ کو ہدہد کی غیر حاضری کا پتہ چلا تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور اس کے باشندے سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں۔ وہاں کی رانی بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس تمام شاہی سامان موجود ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی ہے، سورج اور چاند کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، پھر مجھے آ کر خبر دینا۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر گیا اور ملکہ بلقیس کی گود میں اوپر سے گرا دیا، اور اس خط میں جو لکھا تھا وہ یہ تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ جس وقت وہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا تھا اس وقت ملکہ بلقیس کے دربار میں 300 لوگ موجود تھے۔ انہوں نے جب وہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے، اور ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر اسی وقت ملکہ نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے شہر ویران ہو جاتے ہیں اور شہر کے عزت دار لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ملکہ نے کہا کہ اس خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے اور کچھ ہدیہ اور تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین میں داخل ہونے کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ پھر ملکہ نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ زیبتن کر کے، اور ان کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں، بہت سے جواہرات، ایک تاج اور ایک خط اپنے قاصد کے ساتھ بھیجنا چاہا۔ ہدہد یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری باتیں بتا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فوری جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور امیر سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ دوسری طرف ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، اور جب وہ تمام تحائف قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے کر پہنچا، اور انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہذا تمہارا تحفہ وہ تمہیں مبارک۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس چلے جاؤ، اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم وہ لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کی انہیں طاقت نہیں ہوگی۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں۔
لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اطاعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے مدعی ہو کر حاضر ہوں۔ ایک دیو کامت جن بولا، حضور میں وہ تخت حاضر کر دوں گا اور آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، بے شک میں اس پر قوت رکھنے والا اور امانت دار ہوں۔ اسی دوران دربار میں سے ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا کہ میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو میرا رب بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 گز تھی، جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور یہ پورا تخت سونے کا بنا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر کے اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا، اور جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسے کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہو وہی ہے، اور دربار کے عجائبات دیکھ کر ملکہ بلقیس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور ان کی یہ سلطنت اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی اور ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے انہیں اپنے محل میں رکھ لیا۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔